اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگنے سے پہلے ہی دل کو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، اس لیے جب صبر کی انتہا پر پہنچ جاؤ اور لگے کہ اب سب کچھ ناممکن ہے، تو دل سے آنے والی اس آواز کو محسوس کرنا جو کہتی ہے بس ایک بار اور صحیح مانگو اس سے، اور پھر توکل سے دوبارہ ہاتھ اٹھا لینا، کیونکہ وہ لمحات جو صبر کے دہانے پر ہوتے ہیں منزل کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بس تبھی کن فایا کن کے کرشمے تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کوئی بھی تمہاری دعا رد نہیں کرتا، اور تکلیف مشکلیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے بغیر کسی شک کے دعا مانگو، کیونکہ بہت جلدی اللہ تمہیں بہت کچھ نوازنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگا ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اللہ آگے بھی تمہیں مایوس ہی لوٹائے گا۔ جاؤ، کیونکہ اللہ کے بگڑے سے بگڑے حالاتوں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یقیناً تم اس کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں ہر پریشانیاں سے نجات دے دیں گے، اور وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جس نے صرف کچھ دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ تو قرآن میں بھی کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بس اس کے وعدے پر پورے دل سے توکل کر لو، اور وہ تمہیں ایسا خوش کرے گا جیسے تم نہ کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہو، اور تم چاہیے نہیں جانتے وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پہ تم کبھی دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیسے نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہے، اور پھر وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کرتا ہے جن کا ہونا ناممکن ہو، اور پھر تمہیں تو تمہارے رب نے اس چیز کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اپنے قریب رکھا ہوا ہے، تہجد کے سجدے عطا کیے ہیں، تو تمہیں کیوں نہیں اپنی چاہ عطا کی جائے گی؟ یہ ناممکنیات کا تصور عرف تمہارا لیے، یہ ناممکنیات کا تصور صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ تو ناممکنیات کو ممکنیات میں بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک اس نے تمہیں بھی عطا کرنا ہے اور مجھے بھی عطا کرنا ہے۔ آمین۔ اللہ ہر انسان کو اپنے طریقے سے آزماتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید کہ اس انسان کی زندگی مکمل ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کے ساتھ ہی کیوں برا ہوا؟ لیکن وقت کی بات ہوتی ہے، آج آپ کی آزمائش، کل کو یہ وقت دوسرے انسان پہ بھی آتا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جس اذیت سے آپ گزر رہے ہو وہ اذیت تو ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بہترین زندگی جیتے ہیں، سب کچھ ملتا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت سی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور ہوتے ہیں۔
یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ پرسکون انسان کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، اگر آپ کے اذیت کے دن ہے، کل کو خوشی کے بھی ہوں گے۔ وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز کا کفارہ دنیا میں ہی دینا ہوتا ہے۔ دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ خدا کرے اس رمضان تمہارا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے، جو تمہیں ناممکن نظر آ رہے ہیں وہ ممکن ہو جائے، تمہارے سارے غم خوشیوں میں بدل جائے۔ اس رمضان جو ہم مانگے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دیے جائے، ہماری دعاؤں پر کن فرما دیے جائے اور ہمارے صبر کا پھل مل جائے، آمین۔ مشکلات ہمیں اچھے سے سکھا دیتی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں سوائے دعا اور صبر کے، اور یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو دعا پر قائم ہو جاتے ہیں، اپنی میں کو مار دیتے ہیں، مطلب شکوے نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، توکل پر قائم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جب کوئی مشکل میں آتے ہیں تو صبر کا دامن نہیں تھامتے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ دعا کے راستے میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہے، کچھ میں سخت آزمائش آتی ہے، لیکن جس دعا کی قبولیت کے سفر میں صبر آ جائے تو اس کا ریوارڈ تو بے حساب ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریوڈ میں انسان اپنی دعا پر قائم رہتا ہے تو اللہ بھی ایسا راستہ بناتا ہے کہ انسان خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو لگا دیتا ہے اسے راضی کرنے میں، یہ سب صبر کا ریوارڈ ہوتا ہے تو توکل سے کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اپنی دعا پر صبر رکھو، انشاءاللہ اللہ ایک دن ہر دعا کو قبول کرے گا، آمین۔